اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، جو بیمار ہو چکے ہیں اور بیمار ہونے کے بعد دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے، دنیا کے تمام میڈیکل نے لا علاج کر دیا ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ اسے گھر لے جائیے اور گھر جا کر اس کی خدمت کیجئے، یہ چند دن کا محتاج ہے۔ دعائیں کس قدر صحت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوگا۔ ایوب علیہ السلام ایسی بیماری میں گھر چکے تھے کہ نہ صحیح سے اٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے۔ دنیا والوں نے بالکل الگ کر دیا، بیوی بھی الگ ہو چکی ہے، یہاں تک کہ کوئی ان کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ دعا مانگنے کے آداب دیکھیے، دعا مانگنے کا سلیقہ دیکھیے۔ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، اے اللہ یہ بندہ عاجز ہے، اس پر بھی رحم فرما دے۔ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسی صحت دی جیسی صحت ان کے پاس پہلے نہیں تھی، اس طرح کی اولاد دی جو پہلے اولاد تھی اس سے کئی گنا بہتر، مال اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا جو اس سے بہتر تھا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ایک دعا کی برکت کی وجہ سے۔ مسلمانوں بیمار ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، حالات سے مجبور ہو چکے ہیں، رب العالمین کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رب العالمین کے سامنے رونے کا سلیقہ پیدا کیجیے، رب العالمین کے سامنے رونے کا طریقہ پیدا کیجیے کہ رب العالمین کس طریقے سے ہماری تقدیر کو بدل دیتا ہے، رب العالمین کس طریقے سے ہمارے معاملات کو حل کر دیتا ہے۔ ضرورت ہے دعاؤں کی، ضرورت ہے اللہ رب العالمین کے سامنے مانگنے کی۔ یونس علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں نگل لیے جاتے ہیں۔ سائنس بتلاتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ کی گرمی اور حرارت اتنی تیز ہوتی ہے کہ لوہا بھی ڈالا جائے تو لوہا پگھل جائے، لیکن اسی مقام میں وہ کئی دنوں تک رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین وہاں آکسیجن پہنچا رہا ہے، ظلمات میں سانس پہنچا رہا ہے، ہر قسم کی تاریکی میں اللہ رب العالمین انہیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تاریکی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ اللہ بندہ عاجز ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ توحید کے کلمات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے یونس علیہ السلام کی اس پکار کو قبول فرما لیا، جس غم میں وہ گھرے ہوئے تھے اس غم سے انہیں آزاد کر دیا۔ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، تمام مومنوں کی نجات کا سامان اس دعا میں ہے۔ اس دعا کو پڑھ کر بندہ مومن جن پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی مانگیں رکھتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ، اس توحید کے ساتھ، اس توکل الیقین کے ساتھ بندے مومن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ رب العالمین نے دعا میں کیسا اثر رکھا ہے اور دعاؤں کی کس قدر اللہ رب العالمین نے دعاؤں میں پاور رکھا ہے۔ نوح علیہ السلام کی ایک دعا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی جانب بلاتے رہے، لیکن جیسے ڈھیٹ ہو چکے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چند مسلمانوں کے علاوہ، چند لوگوں کے علاوہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تھک ہار چکے ہیں، صرف 3 الفاظ میں دعا کرتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، رب العالمین کے سامنے گھنٹوں نہیں روتے ہیں، صرف رب العالمین کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے پروردگار، انی مغلوب فانتصر، میں ہار چکا ہوں، میں ٹوٹ چکا ہوں، فانتصر، اللہ میری مدد عطا فرما دے۔ بس یہی دعا تھی۔ اس دعا کے کرنے کے بعد اللہ نے آسمان کو حکم دیا، آسمان چھلنی بن گیا، آسمان سے بارش موسلا دھار ہونے لگی۔ زمین کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، زمین نے پورا پانی باہر نکال دیا۔ ایسا سیلاب آیا، زندگی میں ایسا سیلاب دنیا نے آج تک نہیں دیکھا، پوری قوم کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اس کی موجوں کا عالم یہ تھا کہ ایک موج پہاڑوں جیسی اونچی تھی۔ اللہ رب العالمین کے ہاں دعاؤں کی یہ قدر ہے، دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ کس قدر اللہ رب العالمین پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ سلیقے کے ساتھ مانگا جائے، جس طریقے سے نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے بھاگے،
اس ڈر سے کہ فرعون اس کے لشکری مجھے مار دیں گے۔ مدین کی طرف جا رہے ہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، گھر بار نہیں ہے، نہ کپڑے ہیں نہ کھانا ہے، کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ رب العالمین کے سامنے کتنی بہترین دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب تیرا یہ بندہ محتاج ہے، فقیر ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، سکون کے لیے بیوی موجود نہیں ہے۔ دعائیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب العالمین نے قبول فرمائی۔ ادھر سے 2 لڑکی آتی ہیں کہ ابو جان بلا رہے ہیں، ایک لڑکی انہیں لے جاتی ہے، انہیں بہترین جاب مل جاتا ہے، کچھ سالوں کے بعد ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کے پاس رزق کا انتظام نہیں ہے، جاب نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو مانگا کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے کہ اے اللہ میں فقیر ہوں، اے اللہ میں عاجز آ چکا ہوں، اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں۔ یقیناً جس دعا میں تضرع آ جائے، جس دعا میں انسان رونے لگ جائے، گڑ گڑانے لگ جائے، وہ دعا آسمان پر ٹکرا جاتی ہے اور اللہ رب العالمین انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ ضرورت ہے سلیقے سے دعا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا، پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ ظالموں نے، مشرکوں نے خود آپ کو ستایا، آپ کی آل و اولاد کو ستایا، صحابہ کرام کو پریشان کیا۔ مکہ سے ہجرت کرنے کے باوجود بھی مشرکین مکہ ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یقیناً میں بے بس ہو چکا ہوں۔ آپ کی دعا اتنی مختصر تھی، اللہم اعنی علیہم بصبر کصبر یوسف، اے اللہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی قوم پر تو نے قحط سالی نازل فرمائی تھی، اے اللہ ان مکہ والوں پر قحط سالی نازل کر کے میری مدد عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس قدر قبول ہوئی کہ مکہ والے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، مکہ والے ہر چیز کو چوسنے پر مجبور ہو گئے، کھانے کے لیے کسی چیز کا انتظام نہیں، پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام نہیں، آسمان میں نظریں دوڑاتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، یقیناً یہ آپ کی بد دعاؤں کا اثر ہے، آپ دعا کر دیجئے، اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے، رشتہ داری کا حوالہ دیا جاتا ہے، پھر آپ رب کے دربار میں دوبارہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس عذاب کو ٹال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کو ٹال دیا۔ تو انبیاء کرام کس قدر حالات کا مقابلہ دعاؤں سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دعا حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے بادشاہوں کو لیٹر روانہ فرمایا، قیصر، کسریٰ، ایران، جتنے بادشاہ بڑے بڑے تھے، آپ نے ایک ہی پیغام دیا، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، محفوظ ہو جاؤ گے، ہر طریقے سے حفاظت کی جائے گی، دنیا میں امان میں رہو گے، آخرت میں امان میں رہو گے۔ لیکن کسریٰ کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کو پڑھنے کے بعد اس کے چورے چورے کر دیے، اسے پھاڑ کر کے رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایلچی تھا، جو سفیر تھا، اسے ستایا، اذیت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر دعا کرتے ہیں، مزق اللہ ملکا، کہ اللہ جس طریقے سے اس نے میرے خط کے ساتھ سلوک کیا ہے، میرے خط کو پھاڑ کے رکھ دیا ہے، اے اللہ اس کی بادشاہت کے چورے چورے کر دے، اے اللہ اس کی بادشاہت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اللہ کے نبی نے بھی ہاتھ پھیلائے تھے اور ادھر خبر آتی ہے کہ بادشاہ کے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے، بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نوح علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، غرض یہ کہ تمام انبیاء کرام اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، حالات کا مقابلہ دعاؤں سے کرتے رہے۔ مسلمانوں، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہندوستان کا ماحول مسلمانوں کے لیے کس قدر تنگ ہو چکا ہے، اور کس قدر ہماری مسجدوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ہمارے مدارس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے آج ہمارے پاس اگرچہ کچھ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس سلیقے نہیں ہیں، طریقے نہیں ہیں، لیکن ایک چیز آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس زبان کو حرکت دینے کی ضرورت ہے، رب العالمین کے سامنے رونے کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہندوستان میں ایک ایسا مسلمان ہو، ایک ایسا توحید پرست ہو جس کو اللہ رب العالمین نے مستجاب الدعوہ بنایا ہو، جسے اللہ رب العالمین جس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہو، اتنے مسلمان رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور رب العالمین ان کی دعاؤں کو یوں ہی رائگاں نہیں کرے گا۔ ضرورت ہے کہ مسلمان اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرے، اور آنے والے اس عشرے میں، آنے والی ان راتوں میں رب کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرے، اپنے آپ کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، ہندوستان کے ماحول میں امن و امان کی فضا کو ہموار کرنے کے لیے اللہ کے سامنے عرضی لگائیں، اللہ کے سامنے درخواست دیں کہ اللہ ہم مجبور ہو چکے ہیں، اے اللہ یقیناً یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے، لیکن اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ظالموں کو تو تہہ کر دے، جس طریقے سے تو نے پچھلی قوموں کے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا، عبرت کا نشان بنایا۔ ضرورت مسلمانوں ایسی دعائیں رب العالمین سے مانگی جائے، رب العالمین کے در کو کھٹکھٹایا جائے، وہ تو مانگنے سے بڑا خوش ہو جاتا ہے، مانگنے والے سے محبت کرتا ہے۔
ضرورت ہے مسلمانوں، اگر اب بھی نہ سدھرے، اب بھی رب العالمین کے سامنے نہ روئے، گڑ گڑائے نہیں، یقیناً حالات تو یہی نظر آ رہے ہیں، جس قدر حالات بگڑ رہے ہیں، خاص طور سے کچھ دنوں میں۔ پہلی تراویح میں عالم کیا تھا، آج کی تراویح دیکھیے کتنے کم ہوتے گئے، نمازوں میں ہماری کمی آ گئی، قرآن کی تلاوت میں کمی آ گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، جب ان کے پاس ہمارا کوئی عذاب آیا، ہماری آزمائش آئی، ہماری کوئی پریشانی آئی، تو اللہ کے سامنے روتے کیوں نہیں ہیں، گڑ گڑاتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر یہ رونے لگ جائے، گڑ گڑانے لگ جائے تو اللہ رب العالمین ان عذاب کے بادل کو دور کر دے گا، اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ لیکن اللہ نے آگے فرمایا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل انتہائی سنگ ہو چکے ہیں، انتہائی پتھر بن چکے ہیں کہ کیسے بھی حالات ہو جائے، جب تک کہ میری باری نہ آئے ہم روتے نہیں ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں اگر حالات کا جائزہ لیتے رہتے، جو حالات کشمیر کے تھے، جو حالات فلسطین کے تھے، اور پہلے ہی رب العالمین سے مانگتے رہتے، اپنے ایمان کی اصلاح کرتے رہتے، اخلاق کو سنوارتے رہتے، تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ لیکن آج بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین کا در کھلا ہوا ہے، رب العالمین سے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دعا کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے مطابق مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، والصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج مغرب سے آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ جب یہ آخری عشرہ آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں جتنی عبادت نہیں کرتے، آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی جاگتے، اپنے بیوی بچوں کو جگاتے، اس لیے کہ یہ آخری عشرے میں ایک رات ایسے آنے والی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، بہتر اللہ جانتا ہے کتنی بہتر ہے۔ گویا ایک مسلمان اس رات میں سچی نیت کے ساتھ 2 رکعت اگر نفلی نماز پڑھتا ہے تو گویا 80 سال سے زائد اس نے لگاتار اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جو اس رات صدق نیت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے 100 روپے، تو گویا اس نے 80 سال تک اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا رہا، اور اس سے بہتر بھی۔ تو ضرورت ہے مسلمانوں اس رات کو پانے کے لیے جستجو کی جائے، محنت کی جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دعائیں مانگی جائے، گڑ گڑایا جائے، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ناراض رب کو، روٹھے ہوئے پروردگار کو منانے کی کوششیں کی جائے۔ رب العالمین ایک دعا سے مان جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس صدق کے دل سے نکلے، سچی نیت کے ساتھ جو دعا نکلتی ہے وہ اثر کر جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اعتکاف میں بیٹھنے والے اللہ کے بندے خالص دل سے اپنے لیے دوسروں کے حق میں دعائیں کریں اور دنیا سے کٹ کر صرف عبادت میں مشغول ہو جائیں، اور جو اعتکاف میں نہ بیٹھے وہ بھی ان 10 دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھائے، دن اور رات اللہ کی عبادت ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے۔ بہت کھا چکے ہیں، بہت سیراب ہو چکے ہیں، خاص طور سے اللہ کے لیے ان 10 دنوں کے لیے کھانا اور پینا کچھ کم کر دیجئے۔ ان راتوں میں اتنا کھایا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد نہ صحیح سے دعائیں ہوتی ہیں، نہ صحیح سے عبادتیں ہوتی ہیں، نہ صحیح سے اذکار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت ہے ان دنوں کا فائدہ اٹھایا جائے، رب العالمین کے سامنے رویا جائے۔ ہو سکتا ہے آج کی رات اللہ رب العالمین جن کو معاف کرے ان میں ہمارا نام بھی لکھ دے، شرط یہ ہے کہ صدق نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین یقیناً ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم نے آج تک کبیرہ اور صغیرہ گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو بڑا معاف کرنے والا، گناہوں کو دھونے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے، اے اللہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے وہ دوست اور احباب، ہمارے وہ والدین، وہ گھر والے جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ تو علام الغیوب ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، تو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہندوستان کے حالات مسلمانوں کے لیے کتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ایمانی کمزوری ہے، یہ ہمارے اخلاق کی کمزوری ہے، یہ ہمارے اعمال کی کمزوری ہے۔ اے اللہ ہم تیرے ہی کمزور بندے ہیں، اے اللہ تیری توحید کی گواہی دینے والے ہیں۔ اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہندوستان میں مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر ظالم ہدایت کے لائق ہے تو انہیں ہدایت دے دے، ورنہ اللہ ظالموں کو تو تہہ تیز کر دے، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ایسی بیماریوں میں انہیں گرفتار کر دے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اے اللہ انہیں پریشانیوں میں گھیر دے، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ ظالموں کو تہس نہس کر دے، اے اللہ ظالموں کو تباہ کر دے۔ یقیناً تو مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے،
اے اللہ تیرا وعدہ ہے مومنوں کی مدد کرنے کا، اے اللہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن گناہگار ہیں، اے اللہ سب سے پہلے تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ خود ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وانتم اکبر۔